بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظیم منگول امپائر کی بنیاد چنگیز خان نے 1206 میں منگولیا میں رکھی۔ یہ سلطنت ایک صدی سے بھی کم عرصہ میں دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی امپائر بن چکی تھی۔ منگول کمانڈر اس قدر ظالم اور سفاک تھے کہ جس بھی علاقے، شہر یا سلطنت پر حملہ آور ہوتے وہاں تباہی کے سوا کچھ نہیں بچتا تھا۔ منگول جنگجو نہ صرف مردوں کو قتل کرتے تھے بلکہ عورتوں اور بچوں کو بھی نہ چھوڑتے۔ ناظرین، منگولوں کے خوف کی وجہ سے ہی زیادہ تر چھوٹی ریاستیں بغیر جنگ کے ہی منگولوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ منگولوں کی فتوحات کے قصے تو آپ نے بے شمار سن رکھے ہوں گے، لیکن ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شکست کے بارے میں جانیں گے جسے مورخین منگول ہسٹری کی سب سے بڑی شکست بھی مانتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ 1258 میں ہلاکو خان کی زیر قیادت منگول افواج نے خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد کا محاصرہ کر کے شہر فتح کر لیا اور عباسی خلیفہ مستعصم کو قتل کر دیا۔ شہر میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور کتب خانوں کو آگ لگائی گئی اور کئی کتابوں کو دریا میں بہا دیا گیا۔ ناظرین، اس جنگ میں منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی اور خلافت عباسیہ کے خاتمے کو سقوط بغداد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سقوط بغداد کے بعد خلافت عباسیہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور بغداد سمیت مسلمانوں کی 3/4 سرزمین منگولوں کے قبضہ میں چلی گئی۔ سقوط بغداد کے بعد منگول جنگجوؤں نے عراق اور شام کی سرزمین میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ اس کے بعد منگول جنگجو ہلاکو خان کی زیر قیادت مصر اور مراکش کی طرف بڑھے، جو مسلمانوں کی آخری مضبوط سلطنت تھی۔ یہاں اس وقت مملوکوں کی حکومت تھی۔ ناظرین، اگر یہ سلطنت منگولوں کے قبضے میں چلی جاتی تو تمام امت مسلمہ تباہ ہو جاتی۔ منگولوں کی فوج میں آرمینین، جارجین اور کروسیڈر ریاستوں کی آرمی بھی شامل ہو چکی تھیں۔ جنوری 1260 میں منگولوں نے حلب شہر کا محاصرہ کر لیا اور اس شہر کا حال بھی بغداد جیسا ہی کیا۔ اس تباہ حالی کو دیکھتے ہوئے دمشق اور حمص کی افواج نے خود ہی ہتھیار ڈال کر خود کو تباہی سے بچا لیا۔ لیکن ایوبی سلطنت میں اس وقت کچھ ایسے کمانڈر بھی تھے جو منگول لشکر کا سامنا کرنا چاہتے تھے۔ انہی کمانڈوز میں سے ایک رکن الدین بیبرس بھی تھے۔ وہ دمشق سے نکل کر مصر میں سیف الدین قدس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ دمشق کو فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان کا اگلا ٹارگٹ مصر کی مملوک سلطنت تھی۔ ناظرین، اس دوران ہلاکو خان کو ایک ایسی خبر ملی کہ منگولوں کی اس خطے میں مزید پیش قدمی رک گئی۔ خبر یہ تھی کہ ہلاکو خان کے بڑے بھائی، جو کہ منگولیا سلطنت کے دا گریٹ خان بھی تھے، ان کی ایک مہم کے دوران ہلاکت ہو گئی تھی۔ مونکے خان کی ہلاکت کے بعد اس کے 2 بھائیوں ایرک خان اور کبلائی خان کے درمیان منگولیا کے خاقان کے تخت کے لیے جنگ شروع ہو گئی۔ مونکے خان کی ہلاکت اور تخت کے لیے لڑائی سے ہلاکو خان پریشان ہو گیا۔ ہلاکو خان نے 20,000 سپاہیوں کا ایک لشکر اپنے ایک کمانڈر قطبہ خان کی کمان میں دے کر خود بقیہ فوج لے کر اپنے آبائی وطن یونی منگولیا چلا گیا۔ ہلاکو خان اس لڑائی میں اپنے بھائی ایرک خان کے مقابلے میں اپنے دوسرے بھائی کبلائی خان کی حمایت کر رہے تھے، اور دوسری طرف ہلاکو خان کا نائب کمانڈر قطبوہا نے مصر کے مملوک سلطان سیف الدین قدس کو ایک دھمکی آمیز خط لکھا: ہم نے اس زمین کو تاراج کر دیا، بچوں کو یتیم اور لوگوں کو سزا دی اور قتل کر دیا، ان کے سرداروں کی عزتوں کو خاک میں ملا دیا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم سے بھاگ سکتے ہو؟ کچھ ہی دیر بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری طرف کیا آ رہا ہے۔ سلطان سیف الدین قدس نے رکن الدین بیبرس سے مشورہ کرنے کے بعد منگول سفیروں کو قتل کر دیا اور ان کی لاشیں دارالحکومت قاہرہ میں لٹکا دیں، جس سے عوام اور افواج کے حوصلے بلند ہوئے۔ جب قدس کا جواب منگولوں تک پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ مصر میں انہیں ایک مختلف قسم کے رہنما کا سامنا ہوگا۔ قدس منگولوں کو جواب دینے کے بعد خاموشی سے نہیں بیٹھا، بلکہ وہ جانتا تھا کہ منگول بہت سخت قسم کا رد عمل دیں گے، لہٰذا اس نے جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ سیف الدین قدس سے منتشر مسلمان سرداروں کو متحد کرنے کا ٹاسک رکن الدین بیبرس کو دیا، تاکہ وہ چھوٹے موٹے اختلافات کو بھلا کر دشمن کو شکست دینے میں ان کا ساتھ دیں۔
قدس نے ایک راول دستہ بیبرس کی قیادت میں غزہ فلسطین کی طرف روانہ کیا، جس نے منگولوں کے کچھ سپاہیوں کو وہاں مصروف کر دیا بلکہ شکست سے بھی دو چار کیا۔ جبکہ قدس مرکزی افواج کی قیادت کر رہا تھا، اس نے ایک وادی میں کچھ سپاہیوں کو تعینات کر دیا تاکہ منگولوں کو گھیر کر مارا جا سکے۔ جنگ کا آغاز ہوا تو منگولوں نے مسلم افواج کے بائیں دستے پر زوردار حملہ کیا اور مسلم افواج کا بایاں دستہ پسپا ہونے لگا۔ اسی دوران قدس نے مرکزی دستے کے ساتھ منگول فوج کے مرکزی دستے پر حملہ کر دیا اور خود منگول فوج کے درمیان گھس کر دشمن کو مارنے لگا۔ قدس کی جرأت کو دیکھ کر باقی سرداروں کے حوصلے بھی بلند ہو گئے اور انہوں نے بھی دشمن پر زوردار حملہ کیا، جس سے دشمن کی فوج منتشر ہونے لگی اور ایک قابل ذکر تعداد ہلاک ہو گئی۔ ناظرین، اس جنگ میں تتاری افواج کا سردار قطبوغا بھی مارا گیا اور یہ ناقابل شکست رہنے والے منگولوں کی تاریخی شکست ثابت ہوئی۔